نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوٹو دور سعادت کی طرف، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، آج سے صدیوں پہلے عرب کی سرزمین پر جہالت اور جاہلیت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف کفر و شرک کے اوہام و رسوم و رائج تھے۔ ہر طرف کفر و شرک کے اوہام و رسوم رائج تھے۔ گھر گھر خود ساختہ بتوں اور بے جان پتھروں کو پوجا جا رہا تھا۔ اللہ کے بندے اللہ کی ذات و صفات اور اس کی توحید سے نا آشنا تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے، اور وہم پرستی کے مریض انسان ان خود ساختہ بتوں کے غضب اور عتاب سے بچنے کے لیے ان کے سامنے ماتھے رگڑتے اور نذرانے چڑھاتے تھے۔ ہر طرف مشرکانہ اوہام و رسوم کا بازار گرم تھا۔ انسان اپنے مقام کو بھول کر انتہائی پستی میں گر گیا تھا۔ بے حیائی، بے شرمی اور آوارگی عام تھی۔ نہ صرف یہ کہ لوگ آوارگی میں مبتلا تھے، بلکہ جہالت اور نادانی اس حد تک تھی کہ اخلاقی گندگیوں اور آوارگیوں پر محفلوں میں برملا فخر کیا جاتا تھا۔ باہمی حقوق اور احترام کی قدریں ناپید ہو چکی تھیں۔ ہر زور آور کمزور کو دبا رہا تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ و فساد برپا تھا۔ خاندان سے اور قبیلوں سے برسر پیکار تھے۔ باہمی دشمنی عادت بن چکی تھی۔ ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی تھیں، اور پھر یہ جنگ سالہ سال تک چلتی تھی۔ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ عزت و آبرو۔ اللہ کی زمین ظلم و فساد سے بھر گئی تھی۔ عورت جو انسانیت کی ماں ہے، اس کی حیثیت اسباب عیش و عشرت سے زیادہ نہ تھی۔ عورت پر ظلم و زیادتی معاشرے کا معمول بن گیا تھا۔ ایک شخص شادیوں پر شادیاں کرتا چلا جاتا، اور جب جس بیوی کو چاہتا نکال باہر کرتا۔ سوسائٹی کے ذہن سے یہ خیال ہی محو ہو گیا تھا کہ عورت بھی قابل احترام انسانیت کا حصہ ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ بھی عزت و احترام کی مستحق ہے۔ میت کی میراث تقسیم ہوتی تو میت کی بیوائیں بھی مال و اسباب کی طرح وارثوں میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ وارث ان قابل احترام خواتین سے اسی طرح استفادہ کرتے تھے جس طرح میراث کی دوسری اشیاء سے استفادہ کرتے تھے، اور اپنے اس ذلیل ترین عمل میں انہیں ذرا برائی اور شناعت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ان عبرتناک حالات اور انسانیت کی انتہائی پستی اور ذلت کے ماحول میں اللہ نے اپنے ایک نیک نفس اور پاک سیرت بندے کو بھیجا، اور اصلاح حال کے اپنے عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ درود و سلام ہو ان پر۔ رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ دیکھ کر برابر کڑتے۔ ان کی حساس طبیعت اس تقدر سے برابر پریشان رہتی۔ اس رنج و غم اور فکر و پریشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار اور بے چین رہتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ ڈالے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ انسانیت کو اس پستی اور ذلت سے کیسے نکالیں، اور انسانیت کو اس کے بھولے ہوئے مقام و عزت و اکرام تک کیسے پہنچائیں۔ یہ نیک نفس ہستی اس فکر و تلاش میں سرگرداں تھی کہ اللہ نے ہدایت سے نوازا، نبوت کے مقام عظمت پر سرفراز فرمایا، اور وہ روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جس سے ماحول اور سوسائٹی کی تاریکی کو دور کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوجھ ہلکا ہو سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے جا رہا ہے۔ فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کھول دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یقین کی دولت سے سرشار کیا کہ انسانیت کے بگاڑ کو دور کرنے اور انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی سر تا سر حق ہے۔ نبوت کے ابتدائی ایام کی صورتوں میں جن 3 حقیقتوں کی تعلیم دی گئی ہے اور جن کو بار بار مختلف پیرایوں اور مؤثر ترین بولوں میں دہرایا گیا ہے، وہ حقیقتیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیوست ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تردد اور خلجان سے پاک ہو کر پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ یہ 3 حقیقتیں برحق ہیں اور اسلام کا جو راستہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولا ہے صرف وہی حق ہے۔ اس دور میں آخری پارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی رہی ہیں، ان میں پوری قوت اور پورے زور کے ساتھ انہی 3 حقیقتوں کو ذہن و قلب میں بٹھایا گیا ہے، یعنی اللہ کی توحید، آخرت کی فکر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور اللہ نے آپ کو یہ شرح صدر عطا فرمایا کہ انسانیت کو اس ہماگیر بگاڑ، عبرتناک ذلت اور جہالت و جاہلیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکالنے اور اصلاح حال کی راہ پر لگانے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ انسانیت کو ان 3 حصوں میں ایمان لانے کی دعوت دی جائے اور ان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر لگایا جائے۔ نبوت کے مشن پر لگا کر اور ہدایت کی اس روشنی سے سرفراز فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے فساد اور بگاڑ کے گراں بار قفل کو کھولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شاہ کلید دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اطمینان، یکسوئی اور شرح صدر کے ساتھ وحی کی روشنی میں کار نبوت میں مصروف ہو گئے، اور وہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہلکا ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علم نشرہ میں، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ آج کے حالات اور عبرتناک ماحول پر ایک نگاہ ڈالیے۔ ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہے، انسانیت ذلت کی انتہائی پستی میں جا گری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے رخصت ہو چکا ہے، ظلم و زیادتی، ناانصافی، سرکشی، بے ادبی عام ہے، جھوٹ، فریب، مکاری، بغض، کینہ، حرص، بد دیانتی اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی اب برائی نہیں رہی ہے۔ بے حیائی، عریانی، اخلاقی آوارگی اور گراوٹ کا یہ حال ہے کہ اس پر شرمانے کی بجائے اس کو ثقافت کا نام دے کر اس پر فخر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی زمین فتنہ و فساد سے بھر گئی ہے۔ ماحول کی یہ شرمناک برائیاں اور عبرتناک مناظر دیکھ کر اگر آپ کی حساس طبیعت کوڑن محسوس کرتی ہے اور آپ کی دینی غیرت و حمیت آپ کو جھنجھوڑتی ہے کہ آپ اٹھیں اور انسانیت کو اس پستی اور ذلت سے نکالیں، تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، اور انہی 3 حقیقتوں کو ذہن نشین کرانے اور ان کے تقاضے پورے کرنے کی دعوت دینی ہوگی، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس ہماگیر بگاڑ اور انسانیت سوز فساد کو ختم کرنے کا یہی واحد راستہ ہے کہ انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اس کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے، دلوں میں آخرت کا خوف پیدا کی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر قلوب کو آمادہ کیا جائے۔ دعوت و تبلیغ اور اصلاح عام کا یہ کام اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ نفوس صحابہ اکرام کے نقش قدم پر انجام دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 3 نعمتوں سے نوازے گا۔ ایک یہ کہ شرح صدر کی دولت آپ کو نصیب ہوگی۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ قلبی اطمینان اور یقین کی ٹھنڈک حاصل ہوگی کہ اسلام ہی سر تا سر حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے سر تا سر باطل اور بے بنیاد ہے۔ اور شرح صدر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس حق کے ذریعے آپ کے اندر جرأت، حوصلہ اور بے باکی پیدا ہوگی اور حالات کی سنگینی یا باطل کی قوتوں سے آپ ذرا مرعوب نہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور فرمانے کے بعد فرعون کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام جھجک محسوس کر رہے تھے، ان کا سینہ تنگ ہو رہا تھا اور یہ خوف محسوس کر رہے تھے
کہ فرعون اور اس کے درباری مجھے اپنے چھپائے ہوئے اقتدار کے مقابلے میں بے وزن محسوس کر کے جھٹلا دیں گے۔ اور انہوں نے رب سے شرح صدر کی دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ہمت عطا کر اور حوصلہ دے کہ میں جرت اور بے باکی کے ساتھ اعلان حق کا یہ فریضہ فرعون جیسے ڈکٹیٹر کے دربار میں انجام دے سکوں۔ تو اللہ نے آپ کو اس دولت سے نواز کر روانہ فرمایا اور یہ اطمینان دلایا کہ تم برابر ہماری نگرانی اور حفاظت میں رہو گے۔ دوسری نعمت اللہ آپ کو یہ عطا فرمائے گا کہ حالات کی سنگینی اور برائیوں کے عظیم پھیلاؤ سے رنج و غم اور سخت پریشانی کا بوجھ آپ اپنے دل پر محسوس کریں گے۔ قرآن کی ہدایت کی روشنی میں جب آپ دعوت و اصلاح کے کام میں لگ جائیں گے تو یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور آپ کامل نشاط، یکسوئی، اطمینان و دل جمعی اور ہمت و جرت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے سکیں گے۔ تیسری عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے آپ کو یہ عنایت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور حکمت کے تحت آپ کی دعوت کی پذیرائی، احترام اور استقبال کے لیے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کا آوازہ بلند ہوگا، آپ کی نیک نامی، اچھا تعارف لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ باطل کی قوتیں آپ کو بے وزن کرنے، آپ کی راہ مارنے اور آپ کو زک پہنچانے کے لیے جو تدبیریں اختیار کریں گی، وہی تدبیریں آپ کی نام آموری، مقبولیت اور اچھی شہرت کا سبب بنیں گی۔ اور جہاں جہاں آپ اپنی کوشش اور وسائل سے اپنی بات پہنچانے کے مواقع نہیں پا سکیں گے، آپ کے مخالفین خود ان مقامات تک آپ کا ذکر پہنچائیں گے اور اللہ اپنے فضل و حکمت سے آپ کے ذکر کو ذکر خیر میں تبدیل کرتا چلا جائے گا۔ دین حق کے دشمن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، الزامات لگائیں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوششیں کریں گے اور آپ کی تصویر بگاڑنے کے لیے ہزار جتن کریں گے، لیکن ان کی انہی کوششوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک نامی بخشے گا، آپ کے حسن تعارف کا دائرہ وسیع کرے گا اور باطل کے ان ایوانوں اور اداروں میں آپ کی دعوت گونجے گی جہاں آپ اپنے ذرائع وسائل اور کوششوں سے کسی طرح اپنی دعوت نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ نے جس کام پر آپ کو مأمور فرمایا ہے اور جس کام کو انجام دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک نفس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، وہی طریقہ آپ بھی اختیار کریں۔ اپنی دعوت کی بنیاد انہی تین حقیقتوں پہ رکھیں: اللہ کی توحید دلوں میں پختہ کریں، لوگوں میں آخرت کا یقین پیدا کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی اتباع میں زندگی گزارنے کی اہمیت واضح کریں۔ آپ کامل یکسوئی، دل جمعی اور شرح صدر کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے رہیں اور خوشگوار نتائج کے لیے اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کے رفع ذکر اور دعوت کی پذیرائی اور لوگوں کے دلوں میں قدر و احترام کے جذبات سے خود پیدا فرمائے گا۔ انسانوں کے قلوب اس کی چٹکی میں ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہتا ہے اسے گردش دیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس منصوبے کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، اور اپنے مطلوب منصوبے کو پورا کرنے کے لیے وہ باریک ترین تدبیریں اور زمین دوز راہیں نکالتا ہے جہاں تک انسان کی فکر و نگاہ کی رسائی تک نہیں ہو پاتی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انتہائی باریک بین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔